خیر راغلے پیخور تھا. جی ہاں، آج کے ہمارے مہمان معروف انفلوئنسر اسد بھائی ہے، جس کو پشاور آمد پر ویلکم کرتے ہیں. اسد بھائی نے ہمارے کیمپ کا وزٹ کیا. اسد بھائی ہمارے خدمات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، آئے اس کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم. میں اس وقت فکسڈ کے کیمپ پشاور میں موجود ہوں، اور جو قلبی اطمینان ان کی گفتگو سن کے ہوا، سوچا کہ اس کو کیمرے کی آنکھ سے بند کریں اور وہ جذبات، وہ احساسات آپ تک بھی پہنچائیں. وہ ایک شعر تھا کہ میں چاہتا ہوں مجھے طاقتوں رکھا جائے، میں چاہتا ہوں کہ میں جلوں اور روشنی نکلے. اس شعر پر صحیح معنوں میں اگر کوئی نوجوان، کوئی لوگ، کوئی ایک گروہ اتر رہا ہے تو وہ وہی ہیں جو خدمت خلق میں مصروف. یہ جتنے نوجوان اطراف میں کھڑے ہیں، یہ والنٹیئر وقف کر رہے ہیں اپنی زندگی، اپنی قیمتی لمحات، اپنی جوانیاں، اپنی زندگی کا پرائم ٹائم یتیم بچوں کے لیے، ان علاقوں میں پانی پہنچانے کے لیے جہاں پانی نہیں ہے، رمضان میں ان لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچانے کے لیے جہاں کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا. یہ لوگ ہمارے خراج عقیدت کے مستحق ہیں. انہیں چھوک کر سلام کیا جائے اور ان کے کام میں جتنا ہو سکے بول کے، اپنے ہاتھ سے ڈونیٹ کر کے، لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ان کو سپورٹ کریں. میں اپنے سننے والے جتنے بھی ہیں ان سب سے گزارش کروں گا، پشاور میں کیمپ نظر آئے، یہ قابل اعتماد ہیں اور اس قابل ہیں کہ ان پہ یقین کر کے ان کی یقین کی راہ پہ ان کے ساتھ چلا بھی جائے. تو اللہ ان کو سلامت رکھے. اقبال کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنتا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. بندہ اسی کا بنے جو خدا کے بندوں سے پیار کرتا ہے. کیوں؟ مستنصر حسین تارڑ کی ایک لائن بڑی پیاری یاد آئی. وہ کہتے ہیں کہ بندوں سے وہ سوال نہ کرو جو اللہ نے انسانوں سے کرنے ہیں. اللہ نے کیا سوال کرنا ہے؟ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے روزے رکھے، آپ نے زکوٰۃ دی، یہ سوال اللہ کے کرنے والے ہیں. آپ کے کرنے کا یہ سوال ہے کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت تو نہیں، آپ کو کچھ کھانا تو نہیں، میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں. یہ وہ سوال ہیں جو بندوں کو بندوں سے کرنے چاہیے. باقی ان کی مختصر سی میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ آپ تک پہنچائیں بھی کہ یہ کیا کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں. سر پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے کام کو اپریشیٹ کیا. ہمارے کام میں سب سے بڑی جیت یہی ہوتی ہے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ اپریسیشن ہمیں ملے، وہی ہمارا جذبے مزید بلند ہو جاتے ہیں. دن رات جو لگے ہے، وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی تکلیف بڑی قریب سے ہم نے دیکھی ہے. ایسے ایسے گھر ہے کہ جہاں پہ ایک وقت کے کھانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، 2,500-3,000 روپے ماہانہ وہ کام کر رہے ہیں. کسی کے گھر خالہ ہے، بیوہ ہے، اس طرح لوگ ہیں. تو ان کا ہمارا ٹیم ایک ذریعہ بنتا ہے. کسی کو راشن، ہمارا روزگار اسکیم چلتا ہے، چھوٹے چھوٹے دکان ریڑے یہ لگا کے دینا. معذوروں کے لیے ویل چیئر. اب ویل چیئر ہمارے لیے بڑی بات نہیں ہے، مگر جو زمین پہ پڑا ہوتا ہے اس کو واش روم جانے کی کسی اور کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کے لیے بڑی ایک امانت ہوتی ہے، صدقہ جاریہ ہے. کنویں بنانا، ایسے علاقوں میں ہم گئے، سندھ میں، خیبر میں، کہ وہاں ایسے تالابوں سے پانی پیتے ہیں کہ مینڈک اس میں ہوتا ہے، اس میں وہی گدے جانور بھی پانی پیتے ہیں، مگر وہ لوگ مجبوری میں پی رہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے. اور گورنمنٹ سے ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کن کاموں میں مصروف ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ سوشل میڈیا کا بہتر استعمال ہو. ہمارے اس زندگی کا آدھی تو گزر گئی، آدھے سو کے گزرنی ہے، تو آدھی تو خدمت میں لگائی جائے. تو دنیاوی خواہشات ہمارے ہے نہیں، اس کام میں لگے جتنے رضاکار ہے، یہ ایک بس کریز کا ہے آپ کی خدمت کا، اور الحمدللہ بڑا اچھا سپورٹ لوگ کر رہے ہیں، اور امید ہے مزید کریں گے انشاءاللہ. اب بھائیوں نے سپورٹ کرنا ہے اسی طرح. ہماری ان سے محبتیں بھی ہیں، عقیدتیں بھی ہیں، اور ہم نے ان کو فائنینشلی، مورلی سپورٹ بھی کرنا ہے انشاءاللہ. جہاں تک یہ پیغام پہنچے، سب اس چیز میں، اس یقین کی راہ میں ان کے ہم سفر. ڈیرا مننا اسد بھائی، شکریہ ہے آپ کا کہ آپ نے ہمارے کام کو اس نظر سے دیکھا، اور اس کے بعد تمام پشاور والوں کا شکریہ جو اس قدر ہمارے کیمپ کو سپورٹ کر رہے. آپ کو بتاتے جائے کہ اس کیمپ سے جو ڈونیشن ہو رہی ہے وہ ہمارے یتیم خانے کے لیے ہو رہی ہے، یعنی کہ اس ڈونیشن کی مدد سے پورا سال یتیم بچوں کی کفالت ہوتی ہے، اور جو راشن لوگ دیتے ہیں اس سے ہمارا افطار دسترخوان چلتا ہے. تو پشاور والوں پہ یہ آواز ہے، یا باہر سے جو مہمان آتے ہیں ایچ بی کے ارینا، کہ فکسڈ کو بھرپور سپورٹ کرے اس مہم میں. اس کے علاوہ جو اوورسیز لوگ ہیں، ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے دوستوں کے ساتھ.